قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے، یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کتنی بڑی اللہ کی گستاخی کی ہے۔ یہ یہودیوں کی جو اللہ کی گستاخیاں ہیں ان کی اپنی ایک لسٹ ہے، صرف 3 مقامات قرآن کریم کے پڑھ کر میں نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کتنی بڑی بدبخت قوم ہے جو اپنے رب کو معاف نہیں کرتی، یہ کسی انسان کو کیسے معاف کرے گی؟ ان سے آپ فائدے کی تمنا کیسے کریں گے؟ کیسے ان سے امید رکھیں گے اچھائی کی؟ یہ خیر ان کی طرف سے کبھی نہیں آپ کو ملے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ان کی جو خرابی قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی، وہ ہے اللہ کی نازل کردہ کتابیں جو ان کی طرف اللہ نے بھیجی ہیں، ان کے اندر تبدیلی، ان کے اندر تحریف کر دینا، یہ بھی اس بدبخت قوم کے حصے میں آئی کہ اللہ نے کتاب بھیجی تورات، یہ اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں میں سے دیکھو ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں بدبختوں کی خصلت، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے ساتھ؟ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو۔ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے، تحریف کر دیتا ہے۔ یہ بدبخت قوم جو اللہ کے کلام کو معاف نہیں کرتی، مسلمانوں یہ تمہاری خیر خواہ کیسے ہو سکتی؟ یہ ہے یہودیوں کی حالت، اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کرنا۔